دوستو، یہ کہانی ہے میرے ایک دوست کی جو لاہور میں رہتا ہے۔ ہم دونوں کچھ عرصہ UAE میں بھی اکٹھے رہے تھے۔ طارق اور میں ایک ہی روم میں رہتے تھے۔ دوست ہونے کے باوجود مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ اس دن چلا جب ہم مفرق سے مدینہ مارکیٹ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ہم دونوں جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگے تو طارق نے بغیر آدیر الفادیر دیکھے اچانک چلنا شروع کر دیا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ روڈ کراس کروں نہیں، لیکن طارق آگے بڑھ چکا تھا۔ اسی وقت ایک بائک بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ بات یقینی لگ رہی تھی کہ بائک سیدھا طارق سے ٹکرائے گی۔ جی ہی بائک طارق کے بالکل قریب پہنچی، اتنی قریب کہ مجھے لگا آج طارق نہیں بچے گا۔ اچانک بائک کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ روڈ کے دوسرے کنارے جا گری۔ میں حیران اور خوف زدہ کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ میں بار بار اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرے دوست کی جان بچ گئی۔ بائک والا بھی محفوظ تھا، البتہ اسے کچھ معمولی چوٹیں ضرور آئیں۔ پھر ہم مارکیٹ کے اندر چلے گئے، کچھ سامان خرید لیا، لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی تھیں۔ اچانک طارق بولا، بھائی فیصل، واپس روم چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یار ابھی تو کافی سامان لینا باقی ہے۔ لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، نہیں یار، ابھی چلتے ہیں، باقی پھر کبھی لے لیں گے۔ جب ہم مارکیٹ سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ طارق کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یار تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولا، ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، بس تھوڑا فاصلے سے چلو، روم پہنچ کر سب بتاؤں گا۔ خیر ہم واپس روم پہنچ گئے۔ آتے ہی طارق بولا، یار لائٹ بند کر دو، میں لیٹ رہا ہوں، مجھے مت جگانا جب تک میں خود نہ اٹھوں، پھر سب بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس دن ہماری چھٹی تھی۔ طارق دوپہر کو سویا، پھر شام گزر گئی، رات بھی گزر گئی، لیکن وہ مسلسل سوتا رہا۔ اگلی صبح ڈیوٹی پر بھی نہیں گیا۔ میں نے کئی بار آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تب بھی وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے فوراً اس پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں کہا، یار مجھے واش روم تک لے چلو۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ اس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، طارق یار آخر مسئلہ کیا ہے؟ کل دوپہر سے سو رہے ہو، تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یار جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ شاید تم یقین بھی نہ کرو، لیکن یہ بات اپنے تک ہی رکھنا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، یہ راز راز ہی رہے گا۔ طارق نے گہری سانس لی اور بولا، مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے، کوئی سایہ، کوئی جن، کچھ اور، لیکن وہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے۔ آج بائک والے حادثے سے بھی اسی نے بچایا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے بائک کو زور سے دھکا دیا اور وہ مجھ سے دور جا گری۔ جب ہم مارکیٹ میں تھے وہ پھر میرے سامنے آ گئی تھی اور اس نے مجھے فوراً روم واپس آنے کو کہا۔ طارق خاموش ہوا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ سب بہت عرصے سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب میں لاہور میں تھا تب مہینے میں 2 یا 3 بار ایسا ہوتا تھا، لیکن جب میں UAE آیا تو 3 مہینے تک کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سوچا شاید اب جان چھوٹ گئی ہے، مگر پھر یہ سب دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد مہینے میں 2 یا 3 بار اس کے ساتھ ایسے ہی عجیب واقعات ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ طارق بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کافی علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔
آئندہ کے واقعات پھر کبھی پھر یہ سب اکثر ہونے لگا۔ ان عجیب واقعات کی وجہ سے طارق کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مہینے میں 3 سے 4 بار اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی، اور ہر بار کئی گھنٹے تک وہ شدید کمزوری اور بے ہوشی جیسی حالت میں رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم جواب دینے لگا۔ وہ نہ پہلے جیسا رہا تھا، نہ ہی اس میں کام کرنے کی طاقت باقی بچی تھی۔ آخرکار میں طارق کو واپس پاکستان لے آیا۔ یہاں فیصد میں ایک صاحب علم اور نیک بزرگ تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بزرگ نے کچھ پڑھائی کی، پھر ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ ہمیشہ گلے میں پہنے رکھنا۔ چند ہی دنوں میں طارق کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر سکون واپس آنے لگا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ طارق اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تو اس کی والدہ نے اس کی شادی طے کر دی۔ میں بھی شادی میں شامل ہوا۔ طارق بہت خوش تھا کیونکہ بھابھی بہت اچھی اور نرم مزاج تھیں۔ کچھ عرصہ ان کی زندگی سکون سے گزرتی رہی۔ سب کو لگنے لگا تھا کہ شاید اب وہ مشکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا۔ طارق اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا کہ اچانک اس کی حالت بدلنے لگی۔ بھابھی بھی گھبرا کر جاگ گئیں۔ کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پراسرار کیفیت ختم ہو گئی، لیکن طارق کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اسی رات اس نے مجھے فون کیا اور لرزتی آواز میں کہا، فیصل، سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہم فوراً انہی بزرگ کے پاس گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے دل بیٹھ گئے۔ شاید اسی لیے وہ عجیب سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اب پھر وہی پرانا خوفناک کھیل جاری تھا۔ بھابھی بہت پریشان رہنے لگے۔ طارق نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا نہ کام پر جاتا۔ وہ زیادہ تر وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا رہتا۔ ہم اسے کئی جگہ لے کر گئے، بہت علاج کروایا، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صرف 3 مہینوں میں طارق کی حالت اتنی خراب ہو گئی جیسے کوئی اندیکھی بیماری اس کا جسم اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا اور وہ سوکھ کر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ لیکن اس پراسرار سائے نے طارق کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل واپس آتی رہی اور ہر بار پہلے سے زیادہ تکلیف دے کر جاتی۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں طارق ایک بار بھی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا تھا۔ آخرکار بھابھی کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا۔ طارق نے ان سے صرف اتنا کہا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تب آپ کو واپس لے آؤں گا۔ اس دوران ہم نے بے شمار عاملوں اور پیروں سے رابطہ کیا، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ہی ملی۔ پھر ایک عامل نے بڑے اعتماد سے کہا، میں آسی ٹھیک کر دوں گا۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ اس نے آتے ہی عمل شروع کیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ اچانک طارق زور سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے عامل کی گردن پکڑ لی۔ عامل نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن طارق کی گرفت اتنی طاقتور تھی کہ وہ بے بس ہو گیا۔ میں اور میرا ایک دوست فوراً آگے بڑھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے عامل کو اس سے چھڑایا۔ عامل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور جاتے جاتے صرف اتنا بولا، یہ کام میرے بس سے بہت باہر ہے۔ اس رات وہ منحوس سایہ پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں واپس آیا۔ طارق پوری رات شدید تکلیف میں مبتلا رہا، اور اذان فجر سے کچھ دیر پہلے جا کر وہ کیفیت ختم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد طارق مسلسل 3 دن تک بے ہوش رہا۔ ہم اسے صرف چمچ سے پانی اور جوس پلاتے تھے۔ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ خود سے آنکھیں مکمل کھول سکے۔